پاکستان کے ہاتھوں 3 رافیل سمیت 6 طیارے اور 36 دفاعی تنصیبات تباہ کرانے اور ذلتیں سمیٹنے کے بعد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ہوش ٹھکانے ابھی تک نہیں آئے ہیں۔ بدحواسی میں وہ جو ہم نے آپ کو دکھایا بھی کہ کس طریقے سے وہ تھریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بے جان سی وہ تھریٹ تھی۔ اچھا، انہوں نے اپنی گولی کا ذکر کیا کہ میری گولی ہے اور پاکستان کو یہ کرنا چاہیے، ویسے تو گولیاں دے ہی رہے ہیں دنیا بھر میں، لیکن وہ گولی، لیکن بھارتی وزیر اعظم کے اس نفرت انگیز بیان پر ترجمان دفتر خارجہ نے بھی شدید رد عمل دیا ہے، اقوام متحدہ کے اصولوں کی صریحاً خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق بھارتی وزیر اعظم کے یہ ریمارکس مسخ شدہ حقائق، غلط بیانی اور اشتعال انگیز بیانیے پر مبنی ہے، جن کا مقصد صرف اور صرف سیاسی مفادات کی خاطر خطے میں کشیدگی اور آگ بھڑکانا ہے۔ تو اس پر بھی ہم بات کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے دفاع سے متعلق ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، وہ بھی بات کریں گے، کچھ سیاسی معاملات پر بھی بات ہوگی۔ تو سینئر رینک پرسن منیب فاروق نے میں جوائن کیا، بہت شکریہ منیب، آپ نے وقت دیا۔ گڈ مارننگ منیب، السلام علیکم۔ گڈ مارننگ، وعلیکم السلام۔ جی منیب، یہ جو مودی کا یہ نیا بیان جو کہ وہ نوجوانوں سے پاکستان کے مخاطب ہیں اور جس طرح انہوں نے جو زبان استعمال کی اور جو گولی کا کہا، یہ کتنی گری ہوئی بات ہے، اور مطلب ان کے اپنے میڈیا، اپنے لوگ جو مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ بندہ تو پاگل ہو گیا، ایسے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، پہلے تو آپ ہم سب کو، آپ جو اس وقت پروگرام کر رہے ہیں، آج یوم تکبیر ہے، تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ایک نیوکلیر ریاست ہے، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے نریندر مودی کو اور اس جیسے لوگوں کو تکلیف ہے کہ وہ پاکستان کو خدا نخواستہ انویڈ نہیں کر سکتے، پاکستان کو سپریس نہیں کر سکتے، کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیر ریاست ہے اور دنیا کے اندر واحد اسلامی نیوکلیر ریاست۔ یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے نریندر مودی کا آج یہ حال ہے۔ دیکھیے، نریندر مودی ایک اب نارمل شخص ہے۔ جو بات ریسنٹلی جس کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں کی ہے نریندر مودی نے، یہ کوئی سیم نارمل آدمی نہیں کرتا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ دیکھیے، ایک بدقسمتی ہے کہ بھارت کے اندر پاکستان کے خلاف پہلے دن سے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا جاتا، لیکن وہاں پر پاکستان کے خلاف نفرت، پاکستان کے خلاف جذبات، پاکستان کے خلاف تقاریر، اس کو الیکشن ایشو بنانا، پھر اس پہ سیاست کرنا، پھر اس پہ ووٹ لینا، ان کا میڈیا اس پورے جنگوازم کے اوپر وہ اسی پر فیول کرتے ہیں اپنے آپ کو، دے تھرائیو آن دس۔ ویئرز ہمارے ملک میں تو، اگر یہ تو آج کل ہم بات کریں، ہمارے ملک میں تو انڈیا کبھی ایشو رہا ہی نہیں ہے اس طرح سے۔ ہم تو کبھی بات نہیں کرتے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے اور ہمیں وہاں پر اٹیک کر دینا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ ہاں، دہشت گردی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ ہے اس کا سرا بھارت سے نکلتا ہے، لیکن نریندر مودی اس وقت بہت فرسٹریٹڈ انسان ہے۔ نہ صرف یہ کیونکہ ان کو مار پڑی ہے اسے پاکستان کی فوج سے، افواج سے، ایک ملٹری پاور، ایئر پاور پاکستان نے اپنا دکھایا، اور وہ بھی اس کی ابھی صرف اس کا کچھ حصہ ایگزیبٹ کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ذہن میں رکھیے کہ جو ڈپلومیٹک لیول پر نریندر مودی کو شکست ہو رہی ہے، دیکھیے دنیا کے اندر آپ کو بڑی ہزیمت ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ آپ کا جو نیریٹو ہے اس کا کوئی بائر نہ ہو، آپ جو لوگوں کو سودا بیچنا چاہ رہے ہیں اس کو کوئی خریدنے والا نہ ہو۔ اس دفعہ تو امریکہ جیسے ملک نے بھی، امریکہ جیسی سپر پاور نے بھارت کے بیانیے کو نہیں اپنایا، نہ ہی اس کو خریدا ہے، نہ ہی اس کو سیل کیا ہے، نہ ہی اس کو آگے پروموٹ کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس پورے کانفلکٹ کے اندر 2 ممالک تھے جنہوں نے صرف بھارت کا ساتھ دیا ہے، ایک اسرائیل، دوسرا افغانستان، یہ تو وہ خود کہہ رہے ہیں۔ ویرس پاکستان کا تو جو اللہ کا کرم یہ ہوا کہ نہ صرف پاکستان نے ڈیورنگ دا کانفلکٹ ایک ڈپلومیٹک مشن جو تھا پاکستان کا، اس پہ بہت اگریسولی کام کیا گیا، اسحاق ڈار صاحب نے بڑا اگریسولی کام کیا، اور نمبر 2 یہ کہ آج جب پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے آرمی چیف ایک سیلیبریشن سپری کے اوپر ہیں، اور دوست ممالک اور جن سے ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں ان ممالک میں جا رہے ہیں، تو وہ اس کی ایک وجہ ہے۔ وی ہیو اے ریزن ٹو سیلیبریٹ الحمدللہ کہ پاکستان نے ڈیسائسو شکست دی ہے بھارت کو، اور اب جتنی بھی اس طرح کی گیدر بھبکیاں آئیں گی وہ بھارت کی طرف سے آتی رہیں گی، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ ایوری ٹائم دے ول اٹیک پاکستان، یا جو وہ کچھ کریں گے تو اس کا ایکول اینڈ اپوزٹ نہیں بلکہ ایک بڑا ڈسپرپورشنیٹ اور بڑا بروٹل رسپانس آئے۔ صحیح ہے، اور بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ایک لے مین سے تو شاید کہیں جا کے آپ جسٹیفائی کرتے ہیں اس طرح کے بیانات گولی وغیرہ کے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک وزیر اعظم، اتنے بڑے ملک کا وزیر اعظم گولی کی بات کر رہا ہے۔ اچھا منیب، مجھے بتائیں، یوم تکبیر کی مناسبت سے تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں۔ یہ 2 جو کردار، یعنی ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے لیڈرز، ایک ذوالفقار علی بھٹو صاحب
اور ایک میاں نواز شریف، ان دونوں کے کردار کی بات کریں اور ان دونوں حالات و واقعات کو ذرا آپ بتائیں. آپ نے بھی ہسٹری پڑھی ہے کہ کتنے پریشر سے نکل کے انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا اور یہ ہمیں یہ ایک طاقت دلائی. دیکھیے، ایک تو ذہن میں رکھیے کہ جب یہ نیوکلیئر، میں نے کئی دفعہ اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ دونوں شخصیات جن کا آپ نے نام لیا ہے، ایک ذوالفقار علی بھٹو صاحب شہید اور ایک میاں نواز شریف صاحب، ان دونوں کا پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو، آج جو بچے ہیں، جو ہماری جنریشن کے آگے بچے ہیں ہم سب کے، ان کو تو بہت سی چیزوں کا ظاہری بات ہے ہسٹری نہیں پتا. میرا ہم نے تو اپنے ٹین ایج میں ہم نے تو ایکسپیرینس کیا نا کہ جب پاکستان الحمدللہ نیوکلیئر طاقت بنا. تو میں صرف اتنی بات ضرور کہوں گا کہ ان دو شخصیات کے بارے میں ان کا پورے پاکستان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. دیکھیے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اگینسٹ آل دا پریشر کچھ محسوس کرتے ہوئے، اب ظاہری بات ہے ذوالفقار علی بھٹو ایک بڑے ویژنری انسان تھے، کچھ محسوس کرتے ہوئے انہوں نے یہ پاکستان کو اس ٹریک پر چڑھایا تھا کہ پاکستان کو ایک نیوکلیئر ریاست بننا ہے. انٹرسٹنگلی یہ سلسلہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے شروع ہوا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہم نے کیا کیا، یعنی ہمارے ملک میں کیا ہوا. ان کا عدالتی قتل کیا گیا. جنہوں نے ان کا عدالتی قتل کیا وہ بھی اس پروگرام کو آگے ہی بڑھاتے رہے. جب ضیاء الحق کا دور تھا تو اس وقت ان سے ایک جگہ پوچھا گیا تو انہوں نے ایک اصطلاح استعمال کی کہ وی آر اونلی اسکرو ڈرائیور ٹرنز اوے فرام بیکمنگ اے نیوکلیئر پاور. یعنی ہم نے بس ایک پیچ کسنا ہے اور ہم نیوکلیئر پاور بن جائیں گے. پاکستان پھر یہ سارا چلتا رہا. دیکھیے، ان دا مڈل آف اے کرائسس یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے شروع کیا. پھر ہمیں ڈاکٹر عبد القدیر خان کی خدمات کو ہمیشہ سراہنا چاہیے. جو 1998 میں ایک سچویشن تھی کہ پاکستان کو اس وقت بلینز آف ڈالرز آفر ہو رہے تھے کہ آپ یہ نہ کریں اور آپ اپنی اکانومی کو اور بڑا بولسٹر کریں گے، آپ بہت امیر ملک بن جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اگینسٹ آل دی آڈز اگر آپ اس نیوکلیئر ڈیٹرنس کو حاصل کرنے سے پہلے کے انٹرویوز دیکھیں جو اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کے تھے، تو وہ بار بار ایک ہی بات کر رہے تھے اس میں کہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ہم کوئی لڑائی کے لیے یہ نہیں کرے، بٹ اس خطے کے اندر یہ بیلنس ختم ہو چکا ہے تو اس کو ہم نے کریٹ کرنا ہے دوبارہ. پاکستان نیوکلیئر ریاست بنا، 5 کی جگہ 6 دھماکے کیے گئے. اس کی وجہ صرف اس لیے تھی کہ ہم نے بھارت کو یہ بتانا تھا کہ ہم ایسا ملک نہیں ہے، ہم نیپال نہیں بن سکتے، ہم افغانستان نہیں ہے جس کے اوپر دباؤ ڈالا جا سکے یا جس کو آپ اپنا پراکسی سمجھ کر یا اپنی کوئی ایک کالونی سمجھ کر ٹریٹ کریں. آج الحمدللہ پاکستان اس لیے تگڑا کھڑا ہے کہ پاکستان کے پاس ایک نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے. یہ دونوں شخصیات آپ دیکھیں، ان کے ساتھ پھر پاکستان کے اندر کیا ہوا. ایک کو قتل کر دیا گیا، وہ بھی ملک کے وزیر اعظم تھے. دوسرے کو 3 دفعہ حکومت ملی لیکن تینوں دفعہ مکمل نہیں کر دی. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، ہسٹری کبھی بھی میرے اور آپ کی یا کسی کے کہنے سے نہیں ختم ہوتی، وہ اپنی جگہ موجود ہوتی ہے اور وہ لکھی جا رہی ہوتی ہے. اور اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے نا کہ اگر پریشرز آتے ہیں، یعنی سپر پاورز آپ کے اوپر ایک حد تک پریشرز ڈالتی ہیں، لیکن اگر لیڈرشپ استقامت کا مظاہرہ کرے تو پھر اپنے ملکی مفادات کے لیے کام کرتی رہتی ہے. یہ بھی ایک واضح ہوتی ہے نا. اسے آپ کو برائب کیا جا رہا ہے، پیسے دیے جا رہے ہیں اس طرح، تو یہ مضبوط کھڑا ہونا بڑا ضروری ہے. اچھا، ایک اور چیز بتائیں منیب، ابھی اس وقت سیز فائر کی کیا پوزیشن ہے؟ ویسے کہ آپ لگ رہے ہیں آگے آنے والے دنوں میں دوبارہ کوئی جنگ کا ہو سکتا ہے، کوئی سین پیدا ہو سکتا ہے، یا یہ کہ اب یہ سیز فائر اب یہ پرماننٹ ہے؟ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے، یہ سیز فائر ہماری ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کوئی ایک ہاٹ وار اس طرح سے تو نہیں تھی. تو اس میں تو جو سیز فائر ہے یہ ویسے تو پرماننٹ ہے، لیکن ذہن میں یہ رکھیے، اور جو ڈی جی ایم اوز کی آپس میں گفتگو ہوئی دونوں طرف کے، وہ بھی یہی تھا کہ اس کو کنٹینیو ہونا چاہیے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ نریندر مودی ایک بہت فرسٹریٹڈ انسان ہے اس وقت. تو جو انسان فرسٹریٹڈ ہو وہ کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے. دیکھیے، انہوں نے جو اب بھارت نے کرنا ہے وہ ہے کہ وہ بی ایل اے، بی آر ایف، ٹی ٹی پی اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کروائے گا. ابھی جو خوشدار میں حملہ ہوا معصوم بچوں کی اسکول وین کے اوپر، یہ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ اسی فرسٹریشن کا نتیجہ ہے. اس طرح کے خدا نہ خواستہ خاکم بدن اس طرح کے حملے ہمیں ایکسپیکٹ کرنے چاہیے. پاکستان میں دوبارہ ہو سکتے ہیں اور ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو ملک کنونشنل یا ایک لمیٹڈ کانفلکٹ کے اندر دوسرے ملک سے مات کھا جائے، اس کے پاس یہی ہوتا ہے کہ وہ پھر اس طرح کی حرکتیں کرے، اور یہ بھارت کرنے میں کافی ماہر ہے.
جی بھارت نے پاکستان کے اندر بے شمار ایسے کام کیے ہیں, تو ہمیں یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. لیکن پاکستان از ناٹ لیٹنگ اٹس گارڈ گو ڈاؤن. ہمارا گارڈ اسی جگہ پر ہے, اور ہم دا مومنٹ پاکستان کی ریاست, پاکستان کی فوج, افواج کچھ محسوس کریں گے کہ بھارت کی طرف سے کچھ ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہے یا ہوا ہے, تو ود ان سیکنڈز آئی وڈ سے, ناٹ ایون منٹ. اچھا, یہ جو جن کے چینلز بلاک ہو گئے تھے یوٹیوب کے, آپ کے بھی جیسے چینل پہ پابندی لگ گئی تھی یوٹیوب کے, یہ آگے جا کے کہ کھلتے ہیں, کیا ہوتا ہے, اس سے پہلے کبھی ہوا ہے؟ دیکھیے, اس سے پہلے تو اس طرح سے نہیں ہوا, بٹ ہاؤ ڈز اٹ میٹر. میرے خیال میں یہ تو ہم تمام پاکستانیوں کے لیے یہ تو ایک تمغہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے اپنی لمیٹڈ کیپیسٹی میں کچھ نہ کچھ تو کر رہے تھے جو بھارت کو برداشت نہیں تھا. تو میں تو اس کو بڑے پراؤڈلی ویئر کرتا ہوں اس بیچ کو. اور دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں, پھر بھی وہاں سے دیکھے جا رہے ہیں, ہمارے ڈراماز دیکھے جا رہے ہیں, ہمارے جو اینکرز ہیں ان کے شوز دیکھے جا رہے ہیں. جی اچھا منیر, مجھے یہ بھی بتائیے کہ اب اس میں تو ابھی جو انڈس واٹر ٹریٹی کا مسئلہ ہے وہ تو اپنی جگہ پینڈنگ ہے. ابھی تو ہم سفارتی دورے تو کر رہے ہیں, وزیر اعظم بھی جا رہے ہیں, آرمی چیف بھی جا رہے ہیں مختلف ملکوں, لیکن اس اسٹیج پہ کیسے لے کے آیا جائے اس مسئلے کو کہ اب اس کے حل کی بھی بات ہو نا, بہرحال کوئی سٹارٹ تو ہو معاملہ. دیکھیے, جو چیز شروع کی امریکہ نے کہ جی بیٹھیں گے, یہ آپس میں بات کر سکتے ہیں, دیکھیے وہ یہ اب ہمارے این ایس ایز بات کریں گے, ادھر سے این ایس اے اجیت دوول ہیں, ہمارے این ایس اے جنرل عاصم ملک ہیں جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ پاکستان نے تو اس کانفلکٹ کے بعد بھی, وزیر اعظم نے اس دن ترکی میں کہا ہے کہ پاکستان ہر معاملے پر بات کرنے کے لیے تیار ہے, آؤ بیٹھو بات کرو. لیکن obviously آپ کسی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے تو نہیں ہوتے نا, کسی نے بات کرنی ہے, بہت اچھی بات ہے, نہیں کرتی سو بھی ہے. لیکن یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کا معاملہ ہے, دیکھیے ذہن میں رکھیے, یہ اس کے اندر جو گارنٹور ہے وہ ورلڈ بینک ہے. پاکستان نے جو ڈاکیومنٹ ہے وہ ہم سب ہر ایک کو سامنے ہے, اس کے اندر کوئی ایسا کلوز تو ہے ہی نہیں کہ وہ اس کانٹریکٹ کو یا اس معاہدے کو کوئی یونیلیٹرلی ریفیوڈیٹ کر دے, ریووک کر دے, اس کے اندر امینڈمنٹس لے آئے. ایسا تو کچھ کلوز ہے ہی نہیں. جو بھی کچھ ہونا ہے اس ڈاکیومنٹ کے اندر, اس کا ایک لیگل ڈاکیومنٹ ہے نا, ایک معاہدہ, ایک اگریمنٹ ہے, جو بھی ہوگا وہ میوچولی ہوگا. یعنی دونوں فریقین اگر اس کا کوئی کلوز امینڈ کرنا چاہتے ہیں تو اٹ ہیز ٹو بی ڈن تھرو کنسلٹیشن اینڈ کنسنسس بٹوین دی ٹو پارٹیز جو اس معاہدے کی ہیں, وچ از پاکستان اور انڈیا. انڈیا یونیلیٹرلی تو اس کو وڈرا یا ریووک یا سسپینڈ نہیں کر سکتا. اور دیکھیے, ابھی تو ان کے پاس پانی کنزرو کرنے کا کوئی ایسا اسٹور کرنے کا کوئی وہ نہیں ہے میڈیم کے لیے وہ پاکستان کو آتا ہوا پانی روکیں. بٹ پاکستان نے تو کہا اٹس این ایکٹ آف وار, وی ہیو ڈن اٹ ان دا پاسٹ. اگر وہ یہ کچھ کرتے ہیں ڈیسائسولی اور وہ کچھ اس کی کوئی پانی ہمارا کرتے ہیں, لیٹس سے ابھی تو نہیں روک پا رہے اس طرح سے, لیکن اگر کرتے ہیں تو پھر کی سانسیں بند کرنی پڑیں گی پھر. بالکل ایسے, بہت شکریہ. منیر, بھی ایک لاسٹ بات کہ جو بھارت ہے نا بات نہیں کر رہا اپنا چائنا کے ساتھ کلیش کی, کہ جو چائنا کے ساتھ ان کے مسائل چل رہے ہیں, جو پانی کے وہاں بھی ان کے ساتھ کرائسس چل رہا ہے, اس کی تو بات ہی نہیں ہوتی. بنگلہ دیش سے بھی پانی کے مسائل, جی بنگلہ دیش سے بھی اس کی اتنی بات نہیں ہوتی. ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے کہ وہاں کتنی ان کی فرسٹریشن ہے. دیکھیے, چائنا کے ساتھ تو ویسے بھی وہ نہیں کر سکتے. چائنا ایک بہت بڑی اکنامک اور ملٹری پارٹنر ہے. اور اگر آپ 1962 سے دیکھ لیں, جب سے ان کے بارڈر ڈسپیوٹ تو بہت پرانے ہیں, اور ابھی بھی پچھلے 4-5 سالوں کے اندر چائنا سے انہیں بہت مار پڑی ہے. چائنا کے لیے جیسے ہم انڈیا کے لیے لو ریپیرین ہے, چائنا کے لیے انڈیا لو ریپیرین. بالکل, ہماچل پردیش سے. لیکن obviously یہ تو کوئی, ہاں, لیکن وہ کوئی ایک لیویبل کانسیپٹ نہیں ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک کا پانی بند کرتے. یہ تو بچکانا, اور یہ تو نریندر مودی جیسا بیمار آدمی, ذہنی طور پر بیمار آدمی حرکتیں کر سکتا ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ دا گڈ پارٹ از کہ پاکستان کے ساتھ چائنا کا جو نہ صرف ڈیفنس کوآپریشن ہے, بٹ دے آر آل آؤٹ ٹو اسٹینڈ بائی پاکستان. اور پاکستان کے جو دیگر دوست ممالک ہیں انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے. پاکستان کی جو امبیرسمنٹ ہوتی ہے اس کو ایڈریس کرنا, اپنے لوگوں میں اتنی مقبولیت ان کی ختم ہی ہو گئی ہے, بلکہ ایک جوک بن گیا ہے. بہت شکریہ سینئر صحافی و تجزیہ کار منیر فاروق ہمارے ساتھ ہے. اور بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ منیر.